السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز کے بعد اہم خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ مودی کی اسرائیل سے یاری، ایران سے اس نے غداری کر دی۔ امریکی آبدوز کے ذریعے آپ کو بتائیں کہ آغاز کر دیا۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے تازہ حملہ بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ 87 لاشیں برآمد ہوئی ہیں اور 32 افراد زخمی بھی ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ بھارت کی جانب سے ایران سے غداری کی گئی ہے، 87 لاشیں برآمد ہوئی ہیں، 32 افراد زخمی ہیں، جبکہ آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ منافق بھارت مکاری سے باز نہ آیا، دوست ملک ایران کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا۔ امریکی آبدوز کا بحر ہند میں ایرانی بحری جہاز پر حملہ، اینٹی شپ میزائل اور جدید ہتھیاروں سے لیس ایران کا جنگی جہاز ڈوب گیا۔ بڑے پیمانے پر جانی نقصان، 27 لاشیں برآمد، 32 افراد زخمی، 61 تاحال لاپتہ۔ جہاز بھارت میں منعقدہ بحری مشق میں شرکت کے بعد واپس آ رہا تھا۔ 180 افراد پر مشتمل بحری جہاز کو سری لنکا کی گالے بندرگاہ کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ سری لنکن نیوی کے مطابق جہاز کا کوئی نشان باقی نہیں، صرف تیل کے دھبے اور لائف رافٹس ملے۔ عیار بھارت نے دوست ملک ایران کو پھر دھوکہ دیا، ایرانیوں کی جہاز کے قیام میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی، مہمانوں کا تحفظ کرنے کے بجائے انہیں باہر دھکیل دیا۔ یہی نہیں، امریکہ اسرائیل کو اس مقام کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ واقعے سے بھارت کا مکروہ چہرہ پھر بے نقاب ہو گیا۔ ایران کا ایک بار پھر اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ، پاسداران انقلاب نے 18ویں لہر کا آغاز کر دیا ہے، جس کو یا حسن ابن علی کا نام دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے بھی ایرانی میزائل حملوں کی تصدیق کر دی ہے۔ ایران کا ایک بار پھر اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ، پاسداران انقلاب نے 18ویں لہر کا آغاز کر دیا ہے، جس کو یا حسن ابن علی کا نام دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے بھی ایرانی میزائل حملوں کی تصدیق کر دی ہے۔ ایران کی جانب سے ایک بار پھر اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ کر دیا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے 18ویں لہر کا آغاز کر دیا ہے، جس کو یا حسن ابن علی کا نام دیا گیا ہے۔ دبئی کے مختلف علاقوں میں دھماکے، دبئی میڈیا آفس کے مطابق میزائلوں کو کامیابی سے دفاعی نظام نے تباہ کر دیا ہے۔ فضائی دفاعی کارروائی میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ دبئی کے مختلف علاقوں میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق میزائلوں کو کامیابی سے دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ فضائی دفاعی کارروائی میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ایران کا امریکہ پر ایک اور بڑا حملہ، بحرین میں ایمیزون کے ڈیٹا ہب کو ڈرون سے نشانہ بنا ڈالا۔ ایرانی مسلح افواج نے حملے کی تصدیق کر دی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق بحرین میں موجود ایمیزون کا دفتر سب سے بڑا امریکی ڈیٹا ہب ہے۔ ایران کا امریکہ پر ایک اور بڑا حملہ، بحرین میں ایمیزون کے ڈیٹا ہب کو ڈرون سے نشانہ بنا ڈالا۔ ایرانی مسلح افواج نے حملے کی تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی حملوں کے پیش نظر عراق میں مکمل بلیک آؤٹ ہو گیا ہے۔ کردستان میں گیس فیلڈ کی بندش کے نتیجے میں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بلیک آؤٹ کا سلسلہ وہاں پر دیکھا گیا ہے۔ ایرانی حملوں کے پیش نظر عراق میں مکمل بلیک آؤٹ ہو گیا ہے۔ کردستان میں گیس فیلڈ کی بندش کے نتیجے میں مین پاور اسٹیشنز کو بجلی کی فراہمی روک دی گئی ہے۔ کئی علاقے بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ امریکی شہری اگلے اعلان تک گھروں یا محفوظ مقامات پر رہیں۔ امریکی شہریوں کو موقع ملتے ہی عراق چھوڑنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ اسرائیل کے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر فضائی حملے، بیروت میں شہری علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ جنوبی لبنان میں کئی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں، آگ بھڑک اٹھی، 72 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 347 زخمی ہیں۔ حزب اللہ کا جوابی وار راکٹ اور ڈرون داغ دیے۔ ہولا گاؤں میں ایک اسرائیلی ٹینک اور ایک بختر بند گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ حیفا نیول بیس پر میزائلوں کی بارش، اسرائیلی ٹینک اور بختر بند گاڑیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ زیادہ تر میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری ہیں، اہم حکومتی اور عسکری مراکز کو ہدف بنایا گیا۔ شہداء کی تعداد 1043 ہو گئی ہے۔ ایران کے 17 بحری جہازوں کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران میں تقریباً 2000 اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔
امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت جاری، تہران کے کئی علاقوں میں شدید بمباری، حملے میں سرکاری اور دفاعی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، شہداء کی مجموعی تعداد 1000 سے زائد ہو گئی۔ آزادی اسکوائر پر موجود شہریوں پر بھی بم برسا دیے، دھوئیں کے بادل میلوں دور سے دکھائی دیے، قریب موجود گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی، کئی شہری لقمہ اجل بن گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایران کے جوابی وار، خلیجی ممالک میں امریکی اہداف پر حملے کیے گئے ہیں، دبئی میں امریکی قونصل خانے کو بھی نشانہ بنایا، سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے میں CIA اسٹیشن کو تباہ کر دیا گیا، تل ابیب، یروشلم، رملہ، حیفا پر مزید میزائل اور ڈرونز داغے گئے، نبارک میں اسرائیل آرمی کے بنیادی ڈھانچے پر بھی حملہ کیا گیا، بحر ہند میں امریکی فوجی ٹیم کو ری فیولنگ کے وقت نشانہ بنایا گیا، مغربی گیلگی میں اسرائیلی فوجی اڈے پر حملہ کیا گیا، ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایران کی جوابی کارروائیاں جاری، خلیجی ممالک میں امریکی اہداف پر تابڑ توڑ حملے، دبئی میں امریکی قونصل خانے کو نشانہ بنایا گیا، آگ بھڑک اٹھی، ایران نے سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے میں CIA اسٹیشن تباہ کر دیا، ترکی کی وزارت دفاع کے مطابق ترک فضائی حدود کی جانب آنے والے ایرانی میزائل کو نیٹو کی فضائی دفاع نے مشرقی بحیرہ روم میں تباہ کر دیا، ایران کا 160 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ، امریکہ نے کویت میں ایرانی حملے میں ہلاک 6 اہلکاروں میں سے 4 کی شناخت اور تصاویر جاری کر دیں، اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے میں ایرانی میزائل قہر ڈھاتے رہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔